बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक अगेन इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटाबेस ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन। हर जगह पे चले जाएं, वो आया कि कंप्यूटर का है, वो आया कि आपकी डेली लाइफ का है, डेली रूटीन का है, तो हर जगह पे सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो विदाउट सिक्योरिटी हमारा कोई भी नेटवर्क है, कोई भी सिस्टम है, वो सही से मतलब कि चल नहीं सकता। उसको अथराइज करने के लिए, उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए बैक एंड पे कुछ सिक्योरिटी रूल्स, कुछ सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को लाजमी फॉलो करना पड़ता है। अब अथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन हमारी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या हो सकता है। आप सिंपल कंप्यूटर सिस्टम में लॉग इन करते हैं, वो आया आप रिमोटली लॉग इन कर रहे हैं, वो आया कि आप लोकली लॉग इन कर रहे हैं। उसमें क्या होता है कि यूज़र नेम और पासवर्ड रिक्वायर होते हैं। विदाउट कोई भी सिस्टम है वो विदाउट यूज़र नेम और पासवर्ड अगर वो कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो आपको पता है कि सिक्योरिटी का एक रूल है, हाई अवेलेबिलिटी लेस सिक्योरिटी, लेस अवेलेबिलिटी हाई सिक्योरिटी। तो हमने क्या करना है कि पब्लिक प्लेस पे एक अथराइजेशन, एक ऑथेंटिकेशन रूल्स को अप्लाई कर देना है। उससे क्या होगा कि हमारी अवेलेबिलिटी भी मेंटेन रहेगी और हमारी सिक्योरिटी भी मेंटेन रहेगी। ठीक है, तीन ट्रायड चलते हैं जब भी सिक्योरिटी की बात हो रही हो: कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अथराइजेशन। ठीक है, CIA ट्रायड जिसे हम कहते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अथराइजेशन। ये तीन चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे किसके अंदर, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। बात करते हैं कुछ अथराइजेशन की। अब देखिए, जब आप DBMS की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि अथराइजेशन किस किस्म की हो सकती है। यूज़र्स को अथराइज करना। अथराइज यूज़र्स कौन से हैं? ऐसे यूज़र्स जिनको अलाउ किया गया है कि वो कौन सा रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मल्टीपल रिलेशंस बने हुए हैं, एक डेटाबेस बनी हुई है, उसमें क्या मल्टीपल यूज़र्स लॉग इन कर रहे हैं। सिंपल, बहुत ज़्यादा हम कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाते। हम क्या सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, एक मेरे पास रिकॉर्ड है स्टूडेंट्स का और एक मेरे पास रिकॉर्ड है फैकल्टी का। अब टीचर ने कोई पेपर मार्किंग करनी है, ठीक है, तो स्टूडेंट को सिर्फ अलाउ किया जाएगा कि वो पेपर की सिर्फ मार्किंग को क्या कर सके, सिर्फ शो कर सके, देख सके। क्या मैं स्टूडेंट को ये अलाउ कर सकता हूँ कि वो अपनी मर्जी से, स्टूडेंट अपनी मर्जी से पेपर की मार्किंग करे और जाके फैकल्टी के टेबल में उसको जाके सेव कर दे? नहीं। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगी। तो ये सिंपल सा एक एग्जांपल है कि एक फैकल्टी का मेरे पास एक रिकॉर्ड है और एक रिकॉर्ड मेरे पास किसका है, स्टूडेंट्स का है। तो इन दोनों के दरमियान मुझे आइसोलेशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, कुछ रूल्स और रेगुलेशन ऐसे होंगे जो कि फैकल्टी के ऊपर लागू होंगे और कुछ रूल्स और रेगुलेशन ऐसे होंगे जो कि स्टूडेंट टेबल के ऊपर या फिर रिलेशन के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। तो ये क्या चीज़ है, हमारे पास अथराइजेशन है। ऑथेंटिकेशन क्या है कि आपका जो अनऑथराइज्ड यूजर्स हैं, लाइक इंट्रूडर्स हैं, वो आपके सिस्टम को एक्सेस ना कर सके। ऑथेंटिकेशन लाजमी रिक्वायर होती है। अगर हम सिक्योरिटी सर्वर्स की बात करें अपने नेटवर्क के अंदर, ऑब्वियसली बात है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सर्वर्स होते हैं। हम तो बात करते हैं सिंपल एक छोटे से, आजकल का जो मतलब कि ट्रेंड है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का। क्या करते हैं कि लोकली भी सेव है और रिमोटली भी वो डेटाबेस काफ़ी साइट्स के ऊपर सेव होती है। अब रिमोटली जो है, ऑब्वियसली बात है, वो कहीं ना कहीं पब्लिक इंटरनेट के ज़रिए हम तक पहुंच रहा है। आपकी ISPs हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो हमें क्या कर रहे हैं कि सिक्योरिटी की जो DBMS की जो एक्सेस है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सर्वर्स की एक्सेस है वो प्रोवाइड करते हैं। बैक एंड पे क्या है, कोई ना कोई सिक्योरिटी सर्वर्स लगे होते हैं। ज़्यादा बात ना करें, आपके अपने सिस्टम पे देख लें, फायरवॉल्स हैं। ठीक है, आप फायरवॉल से बाहर निकलते हैं, कुछ गेटवेज के ऊपर सिक्योरिटी लगाई जाती है। गेटवे मीन्स कि आपके राउटर्स हो गए। ठीक है, उससे बाहर निकलते हैं, आई के अलावा से सर्वर्स होते हैं जो कि सिर्फ ऑथेंटिकेशन के सर्वर्स हैं। ठीक है, अथोराइजेशन के सर्वर्स हैं जिसे हम AAA सर्वर्स कहते हैं, ऑथेंटिकेशन, अथोराइजेशन एंड अकाउंटेबिलिटी सर्वर्स। इसी तरह टेकैक्स सर्वर्स हैं, इसी तरह रेडियस सर्वर्स हैं। ये सारे सर्वर्स के सिक्योरिटी के सर्वर हैं जो कि प्योरली अपने सिस्टम को, नेटवर्क को, जो सर्वर वहाँ पे मौजूद हैं उन सबको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारे नेटवर्क साइड का।
اگر ہم سمپل ایک لوکل سائٹ پہ اگر سیکیورٹی دیکھیں تو اس میں کون کون سی چیزیں آ سکتی ہیں. ایتھورائزیشن کیا ہے آپ کو بتا دی. اس میں کیا ہے پرائمری پرمیشن, سیکنڈری پرمیشن, پبلک پرمیشن اور کنٹیکسٹ سینسٹیو پرمیشن. سیکنڈری پرمیشن اور پرائمری پرمیشن کیا ہے کہ یوزرز جو ہیں ان کو پبلکلی الاؤ کروانا یا نہیں کروانا, یہ کیا ہمارے پاس پرائمری ہے. اب میں ایک ڈیٹا بیس ڈیزائن کر رہا ہوں, اب ڈیٹا بیس کے اندر کچھ چیزیں ڈسکریشنری ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ لمیٹڈ ہوتی ہیں. اب اوبویس ہی بات ہے کافی, اب فار ایگزامپل ڈیٹا بیس کے اندر صرف ایک سلیکٹ کی کیوری ہے. سلیکٹ کی کیوری کس لیے یوز کی جا رہی ہے؟ ڈیٹا بیس کے ریزلٹس کو شو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, میں اگر سلیکٹ کی کیوری پہ ہی اتنی زیادہ سیکیورٹی لگا دوں, یوزرس کو الاؤ نہ کروں کہ وہ اس کو ایکسیس کر سکے, اٹ مینس سے کیا ہوگا میری ڈیٹا بیس بہت زیادہ ہیوی ہو جائے گی. کیوں؟ اس ڈیٹا بیس کو زیادہ زیادہ لوگ یوز نہیں کر سکتے. میں نے کس طرح کا ٹرینڈ سیٹ کرنا ہے, میں نے کس طرح کی سیکیورٹی سیٹ کرنی ہے کہ جو اویلیبلٹی کو بھی مینٹین رکھے اور سیکیورٹی کو بھی مینٹین رکھے. ٹھیک ہے. اور سیکنڈری پرمیشن میں کیا ہوتا ہے کہ گروپ اینڈ آٹومیٹیکلی اوارڈیڈ ٹو یوزر اف ہی از ممبر آف دا گروپ. ٹھیک ہے, گروپس کے اندر جو سیکیورٹی ڈیزائن کی جاتی ہے جسے ہم گروپ پالیسیز کہتے ہیں وہ چیز ہے. پبلک پرمیشنز اوور دا نیٹورک, کس طرح اس کو کنفیگر کروایا جائے گا, کس طرح اس کو ایکسیس کیا جائے گا. اس کے بعد آتی ہے ایتھورائزیشن کی. اب ایتھورائزیشن سسٹم سائٹ پہ بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, ایڈمنسٹریشن سائٹ پہ بھی ہو سکتی ہے, سرور سائٹ پہ بھی ہو سکتی ہے, سمپل یوزر سائٹ پہ بھی ہو سکتی ہے. سسٹم ایڈمنسٹریٹر, سسٹم کنٹرول, سسٹم مینٹیننس اینڈ سسٹم مانیٹر. اب سسٹم ایڈمنسٹریٹر ہے. سسٹم ایڈمنسٹریٹر مینس کہ اگر آپ سسٹم ایڈمنسٹریٹر کی بات نہ کریں, آپ ڈی بی ایم ایس ایڈمنسٹریٹر کی بات کر لیں. ڈی بی ایم ایس ایڈمنسٹریٹر کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے کمپلیٹ کس کی, ڈیٹا بیس کی. کمپلیٹ سسٹم کی اتھارٹی ہوتی ہے کہ اس کے اندر کچھ چینجز کر سکے. اسی طرح سسٹم کنٹرول کے اندر کیا چیز ہے کہ جو کہ سسٹم کو آپ بھی کنٹرول کریں گے. سسٹم کے اندر کچھ ایسی پروسیس ہیں, کچھ ایسے ٹاسک ہیں جو صرف سسٹم کنٹرول والے کے پاس ہو سکتے ہیں. اس کو نہ ہی سسٹم ایڈمنسٹریٹر بریچ کر سکتا ہے, اس کو نہ ہی سسٹم مینٹیننس والا بریچ کر سکتا ہے, نہ ہی اس کو سسٹم مانیٹر والا بریچ کر سکتا ہے. تو اس طرح کیا ملٹیپل لیولز بنتے ہیں ہمارے پاس سیکیورٹی کے. ڈیٹا بیس انٹیگریٹی پورے ہمارے سلیبس کے اندر ڈیٹا بیس انٹیگریٹی کو ہی آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ انٹیگریٹی بیسیکلی کیا چیز ہے, کہ اینٹیٹی انٹیگریٹی کا کیا مطلب ہے, پرائمری چیز کو کس طرح ہم سیٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اور ریفرنشیل انٹیگریٹیز کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر فورن چیز کا کنسیپٹ کس طرح سے سیٹ ہو سکتا ہے. تو یہ ہمارے پاس ہے کیا بیسک ایک ڈیفینیشن ہے کہ ہمارے جو ڈیٹا بیس کے اندر جو سیکیورٹی ہے. اب اس کے علاوہ ڈیٹا بیس کو تھریٹس کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ آبویس سی بات ہے, انتھورائز ایکسیس ہو سکتی ہے کسی بھی سسٹم سے ریلیٹڈ, کسی بھی یوزر سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے. ایس کیو ایل انجیکشن ہو سکتے ہیں. ڈیٹا بیس جو ہے وہ ملٹیپل ریکارڈس کے درمیان اوور لیپ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ ریکارڈ کو اسٹیل نہ کرے لیکن اس کو اس ایشو میں انوالو کر دیں کہ وہ ڈیٹا بیس کا جو ریلیشن ہے, جو ڈیٹا بیس کے جو ریکارڈز ہیں ان کو کیا ہو جائے, اوور لیپ ہو جائے. تو یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے کہ سیکیورٹی ہے. سیکیورٹی کس طرح سے سیٹ ہوتی ہے, کس طرح سے چیزیں سیو ہوتی ہیں. اب یہ دیکھیں, آپ کو ایک چھوٹا سا ایک اوور ویو دیتے ہیں, کمپلیٹ ایک آلموسٹ سمجھ آ جائے گا. دیکھیں کہ اگر سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی گئی کس کے اوپر, ڈیٹا بیس کے اوپر, اوکے, ڈیٹا بیس کے اوپر سیکیورٹی پرووائڈ نہیں گئی تو کیا ہوگا کہ ڈیٹا ایزیلی اسٹیل کیا جا سکتا ہے, ڈیٹا کو ایزیلی کرپٹ کیا جا سکتا ہے. ڈیٹا بیس کوئی بھی چیز ہے ہمارے پاس ایزیلی. آپ سمپل اپنی سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں کمپیوٹرس کے اوپر, وداؤٹ اینٹی وائرسز, وداؤٹ ونڈوز ڈیفینڈر, وداؤٹ فائر والس, کیا ہے آپ کا جو سسٹم ہے وہ کمپرومائز ہے. وہ کسی بھی وقت جتنا بھی ڈیٹا وہ کرپٹ ہو سکتا ہے. اسی طرح جب آپ ای میلز یوز کرتے ہیں اس کے اندر ایک چھوٹی سی اٹیچمنٹ آپ کے کمپلیٹ سسٹم کو کرپٹ کر سکتی ہے, آپ کے کمپلیٹ سسٹم کو اسٹیل کیا جا سکتا ہے. اس کو کیا کیا جاتا ہے, تھریٹس کے اندر انوالو کیا جا سکتا ہے. کچھ ایسے تھریٹس ہوتے ہیں کہ ہم اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے, لائک کیا انکرپشنس. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ڈیٹا بیس کو کسی اور لینگویج کے اندر انکرپٹ کر دیا جائے, آپ کیا کریں گے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس سے چیزوں سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ سیکیورٹی انوالو کر دیں.
اسی طرح کیا ہے کہ انآتھورائز ڈیٹا بیس یوزرز ہو سکتے ہیں. سیکیورٹی کے اندر جو چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں جو ساری چیزیں ختم کر سکتے ہیں. انآتھورائز ایکسیس ہو گیا, انآتھورائز آلٹرنیٹیو ٹو اویلیبل ڈیٹا, لیک آف ایکسیس ٹو ڈیٹا بیس سروسز. ٹھیک ہے, یہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کانفیڈینشیلٹی کا. تھریڈس کی اگر بات کریں ملٹیپل, اچھا اس سے پہلے جو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ایس کیو ایل کے اندر لینگویج کی لیئرز بنتی ہیں جسے ہم ڈی ڈی ایل کہتے ہیں, پھر ڈیٹا ڈیفینیشن لینگویج ہو گئی, ڈیٹا مینیپولیشن لینگویج ہو گئی, ٹھیک ہے, پھر ٹرانزیکشن کنٹرول لینگویج ہو گئی, پھر ڈیٹا کنٹرول لینگویج ہو گئی, ڈیٹا کو کنٹرولنگ کرنی ہے. جو اس کے اندر کیا ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں, گرانٹ اور ریووک. گرانٹ اور ریووک کی کچھ ایسی کیوریز ہیں جو کہ کمپلیٹ ڈیٹا بیس کو آلموسٹ کسی نہ کسی حد تک کیا کر رہی ہیں, اتھرائزیشن اور اتھینٹیکیشن پرووائڈ کر دیتی ہیں کسی بھی یوزر کے اوپر. ٹھیک ہے, تو وہ چیزیں ہم اس میں یوز کر سکتے ہیں. پاسورڈ کریکٹنگ ہو گیا, نیٹ ورک کے اوپر جو آپ کے اوور لیپس کیے جاتے ہیں وہ چیزیں ہو گئی ساری. تو یہ ہمارے پاس ساری چیزیں کیا ہے کہ ایس کیو ایل انجیکشن کیا ہے کہ فارم آف اٹیک ڈیٹا بیس ڈرائیون ویب سائٹ ان وچ دا اٹیک ایگزیکیوٹ. اچھا, ایس کیو ایل انجیکشن بیسیکلی ہے کیا چیز کہ ویب سائٹس کے اوپر جو کہ ایسی جو ڈیٹا بیسز ہیں جو کہ ویب کے ذریعے ایکسیس کیے جا سکتے ہیں, تو ان کے اوپر ایس کیو ایل انجیکشنز کی اس طرح سے سیکیورٹی امپلیمنٹ کی جاتی ہے کہ ایٹ لیسٹ کوئی بھی انٹروڈرز ہیں وہ اس ڈیٹا بیس کو ویب کے ذریعے ایکسیس نہ کر سکیں. اوکے, تو یہ کیا ہے ہمارے پاس ایس کیو ایل انجیکشن ہے. اس کے بعد اتھورائزیشن ہے, اتھینٹیکیشن ہے. وہ سمپل ہے کہ پاسورڈ سیٹ کر دیں یا پھر اس طرح کی کوئی سیکیورٹی لگا دیں, یا آپ کو میں بتا رہا ہوں گرانٹ اینڈ ریووک. کچھ کیوریز یا پھر کچھ یوزرس کے اوپر یہ سیکیورٹی سے اس طرح سے امپلیمنٹ کریں کہ ان کو اتھورائزیشن اور سیکیورٹی پرووائڈ کی جا سکے. اتھورائزیشن میں کیا ہے, انکرپشن اور اتھینٹیکیشن لوجیکیشن میں کیا ہے, پریویلیجز اینڈ ویوز. پریویلیجز بیسیکلی کیا ہے کہ اتھورائزیشن کے اندر پریویلیجز کا مطلب کیا, رائٹس ہے. یوزر کو اسی یوزر کے اکارڈنگ ہی وہ دیے جائیں, رائٹس دیے جائیں, پریویلیجز دیے جائیں. بات کرتے ہیں اگر اسٹوڈنٹ ریکارڈس کی یا پھر اسٹوڈنٹس کے جو یوزرز ہیں, صرف اور صرف کیا ان کا کام ہے کہ صرف ڈیٹا بیس کو کچھ ریکارڈس کو ایکسیس کرنا, ان کو شو کروانا, تو میں ان کو اسی پریویلیجز میں ڈالوں گا, اس سے باہر نہیں رکھوں گا میں. یہ ہمارے پاس کیا ہیں ساری کی چیزیں اتھینٹیکیشن اور اتھورائزیشن میں آتی ہیں. جب اس کو ہم امپلیمنٹیشن میں آئیں گے تو آپ کو کافی زیادہ چیزیں کلیئر ہوں گی. اس کے اندر کچھ کنٹرولز ہوتے ہیں, اے ٹو زی کنٹرولز ہیں کہ ہمارے سسٹم سائڈ پہ کتنے ٹائپ کے کنٹرول ہیں اور ہمارے یوزر سائڈ پہ کتنے ٹائپ کے کنٹرول ہیں. ہمارا جو سسٹم کے اندر جو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم انسٹال کیا ہوا ہے اس کے اوپر کتنے کنٹرولز ہو سکتے ہیں, اس کو ڈسکریشنری کنٹرول میں لے کے جانا ہے یا پھر ان کو دوسرے کنٹرولز کے اندر لے کے جانا ہے. تو اے ٹو زی یہ کیا چیزیں ان کی امپلیمنٹیشن ہے, یہ آپ کو جب کر کے دکھائیں گے تو ہوپ فلی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی ہے. اللہ حافظ.